یکسو ہو جانا، سٹلنس، یہ انسان کے وجود کا سب سے زیادہ قیمتی حصہ ہے۔ جب ہم دنیا میں اس مقام پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے سارے کام الٹے چل رہے ہوں، ہمارے جسم سے زیادہ انرجی لگ رہی ہے، لیکن جو کام ہیں وہ بہت مشکل سے ہو رہے ہیں، اور ہم ان کو کرتے کرتے اتنے ڈرین ہو جاتے ہیں کہ ہم کولیپسڈ کر جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا یا چاہتی، کیونکہ میری زندگی ایک میس ہے اور اس میں کوئی چیز ٹھیک نہیں، نہ میری ریلیشن شپ ٹھیک ہے، نہ میرا بزنس ٹھیک ہے، نہ میری ہیلتھ ٹھیک ہے، نہ میرے گھر پہ سکون ہے، اور جو کام میں شروع کرتا ہوں اس میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں۔ تو میری آپ کو ایک رائے ہے، میرا ایک آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ایک بار اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کی روحانی سائڈ کتنی فلفلڈ ہے۔ روحانی سائڈ سے مراد ہے کہ آپ کتنا رب کی طرف جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو لوگ جھکے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں، ان میں ایک عجیب سی سٹلنس ہوتی ہے، ایک یکسوئی ہوتی ہے جو انرجی کریٹ کرتی ہے، اور اس انرجی سے جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے کام آسان بھی ہوتے ہیں اور جلدی بھی ہوتے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے وہ خود کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ ان کا کوئی ارادہ ہے کوئی کام کرنے کا، تو وہ جو انرجی، جو کنیکشن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنایا ہوا ہے، وہ حقیقتاً وہی انرجی انسان کے اندر سوچیں پیدا کرتی ہے، وہ اسے عملی بنانے کے لیے، ایکشن کے لیے انسپائر کرتی ہے کہ وہ ایکشن لے کسی چیز پہ، اور جب وہ ایکشن لیتا ہے تو اس کے ایکشنز موسٹ آف دا ٹائم بہت ٹھیک ہوتے ہیں، ایکوریٹ ہوتے ہیں، کیونکہ پیچھے ایک سورس انرجی، ایک اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہے، اور ایسے انسان بھیڑ میں اکیلا کھڑا نظر آتا ہے، کیونکہ وہ بھیڑ کا حصہ نہیں ہوتا۔ بھیڑ کا حصہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر کام خود کرنا پسند کرتے ہیں، کہ ہر کام میں نے خود کرنا ہے، میں ہی تخلیق کار ہوں۔ لیکن وہ انسان جانتا ہے کہ تخلیق کار میں نہیں ہوں، میں کو کریٹر ہوں، کریٹر کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنے ہیں، اور جب وہ کریٹر کو کریٹر سمجھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک سورس سمجھتا ہے جس کے ذریعے وہ کریٹر اپنے کام کرے گا، تو انسان کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے اللہ جو نعمتیں آپ مجھ پہ اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہاں پہ تو آپ کو واضح پتہ چل رہا ہے کہ انسان ایک فقیر کی طرح اللہ کے پاس جائے اور اپنی چھوٹی سی چھوٹی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے کہ آپ اس کو پورا کریں۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ وہ کس طرح سے انسان کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اور کس طرح سے وہ اس کو وہ چیز دیتا ہے۔ اگر انسان جلد بازی میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس برداشت کرنے پڑتے ہیں، جو اکثر نفسیاتی انسان کو بیمار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے بڑے ری ایکشنز ہوتے ہیں آپ کے ایک ایکشن کے بدلے میں، کہ انسان نفسیاتی طور پہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اور میری جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے اب اس کا پچھتاوا میرے اندر سے جاتا نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ اتنی دیر تک انتظار کرتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ ان کو اشارہ نہیں دے دیتا کہ اب آپ آگے بڑھیں۔ یہ ایک دن میں ہو جانے والا کام نہیں ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ دماغ میں رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک دن میں ہو جانے والا کام نہیں ہے کہ اپنا دماغ فارغ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو اس جگہ پہ بٹھا لیں جہاں پہ ایک خالق کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ ساری نفسیاتی گیم ہے۔ جب ہمارا نفس ہمارے نفسیات پر قابو پا گیا ہوتا ہے، جو کہ یوزولی آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ ایسا ہی ہے، تو وہ ہر کام آپ سے جلد بازی میں کروا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں ساری عقل ہے اور میں سارے کام کر سکتا ہوں۔ لیکن جب آپ کو یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اندر کوئی عقل نہیں ہے، یہ سب میری نفسیات تھی جو مجھے وقت سے پہلے ایکشن لینے پہ مجبور کرتی تھی جلد بازی میں، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا ری ایکشنز ہوتے تھے جو میری نفسیات کو خراب کر رہے تھے، اور اگلی دفعہ پھر میں وہی کام کر دیتا تھا۔ اس طرح سے ایک لوپ میں پھنسا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم ہر کام میرے حوالے کرو، جو تمہاری خواہشات ہیں وہ میرے حوالے کرو، میں اس کو پورا کروں گا۔ اور تم نے کیا کرنا ہے کہ جب تمہارے پاس میں کسی مخلوق کو بھیجوں کام کے لیے تو تم نے وہ کام کرنے ہیں۔
تو تم میرے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاتا ہوں۔ جب انسان اس قسم کی زندگی گزارتا ہے تو اس سے غلطیاں نہیں ہوتی، جس سے اس کی نفسیات بچ جاتی ہے اور وہ ایک خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ نہ تو خود اتنی ہائی الائنمنٹ پہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جڑنے والے سب لوگوں میں وہ برکت پھیل رہی ہوتی ہے، اور گھر میں جو نحوست اچانک سے آ گئی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک انسان کے بدلنے سے پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سارے لوگ اس طاقت کی طرف جھکنے لگتے ہیں جو کہ اس انسان میں آ چکی ہے، جو کہ ہر ایک کو اویلیبل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی ایک انسان کو جگاتا ہے تو وہ صرف اس کے اپنے لیے نہیں جگاتا، وہ اس کے ارد گرد سب لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے میری یہ جو انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے کام آئے گی، کہ آپ لوگ اپنے کاموں کو جلد بازی میں نہ کیا کریں، اللہ کے سپورٹ کر دیں، اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں جو کام اللہ تعالیٰ کو بھی منظور ہیں وہ آپ کو بھی منظور ہیں، وہ ہو کے رہتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں، نفس کی وجہ سے آپ مجبور ہیں کہ بےتاب ہوئے پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کو کبھی ہونے نہیں دے گا، اور آپ کا نفس اسی طرح سے تڑپتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ اتنے عقل مند ہو چکے ہیں کہ اپنی ہر سوچ پہ آپ نے عمل نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ کسی کام میں عمل اپنا کر لیتے ہیں، جلد بازی میں آ کے ایکشنز کر لیتے ہیں، تب اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو ایک طرح سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کام میں نے اپنے ہاتھ سے کر دیا ہے، اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں خود برداشت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس کام میں تھا ہی نہیں، جلد بازی میں آپ نے نفس کی وجہ سے اس کام کو کر دیا، اب آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں، اور انسان سالوں سال اس لوپ میں پھنسا رہتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ آپ اپنے اندر صبر پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا میں شامل کریں۔ جیسے ایک لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی رضامندی کو شامل کرتا ہے اس شادی کے اندر، وہ کہتا ہے ماں باپ راضی نہیں تو مجھے شادی نہیں کرنی، کیونکہ جب گھر کا بڑا بزرگ اس میں راضی نہیں ہوتا تو اس شادی میں برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جب ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ہمارے کاموں میں راضی نہیں ہوتا، تو وہ کام ہمیشہ نحوست بھرے ہوتے ہیں، اور وہ نہ صرف آپ کو تکلیف دیتے ہیں بلکہ ارد گرد کے سب لوگوں کو وہ تکلیف دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری انفارمیشن آپ لوگوں کے کام آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اور کوئی انفارمیشن لے کے آؤں گی، تاکہ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں اور اسے اپنے کام دیں اور اس کے کاموں میں خود لگ جائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔